ناظرین، روس میں جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو قرآن پاک کے سارے نسخے جلا دیے گئے، اذان اور عبادات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بڑے منظم اور سرکاری سطح پر پوری روس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس سے بھی قرآن کے نسخے برآمد ہوئے اسے پھانسی دی جائے گی۔ 70 سال تک رشین مسلمانوں نے نہ قرآن دیکھا نہ قرآن پڑھانے والوں کو دیکھا، لیکن اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ایسے فرمائی کہ جو مسلمان دیکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے وہ اب ایک دوسرے سے زبانی قرآن یاد کر رہے تھے۔ ذوالفقار نقشبندی اپنی کتاب سفرنامہ لاہور تک سمرقند و بخارا میں لکھتے ہیں کہ جب سمرقند اور بخارا روس سے علیحدہ ہوئے، یعنی جب یہ ریاستیں آزاد ہو گئیں، تو میں نے سمرقند اور بخارا کا سفر کیا۔ مجھے ایک ایسی جگہ دکھائی دی جس کے متعلق کہا گیا کہ جب رشیا میں کمیونسٹ انقلاب آیا، اس کے بعد اس جگہ ایک شراب خانہ کھولا گیا اور یہاں تصاویر اس کے اندر لگائی گئیں۔ بظاہر یہاں آنے والے کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ شراب خانہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خفیہ حال بنایا گیا تھا۔ اس حال میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 6 ماہ کا ساز و سامان اس حال میں رکھ دیا جاتا اور پھر بند کر دیا جاتا۔ روسیوں کی قرآن سے نفرت اور قرآن کو جلانے کے باوجود بھی اللہ نے قرآن کو ایسے محفوظ رکھا کہ وہ بچوں کی سینوں میں سمٹتا گیا۔ اسی سفر نامے میں دل کو تڑپا دینے والا ایک اور واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا تشکن جانے کا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ کچھ علماء بھی تھے۔ راستے میں ہمیں ایک روسی مسلمان خاتون ملی۔ ہمیں دیکھ کر سلام و دعا کے بعد کہا، کیا آپ کے پاس قرآن کا نسخہ ہوگا؟ ہمارے ایک ساتھی کے پاس جیب سائز کا قرآن تھا، وہ نکال کر اس خاتون کو دیا۔ وہ دیوانہ وار قرآن کو چومنے لگی، کبھی قرآن کریم کو آنکھوں سے لگاتی، کبھی ہونٹوں سے چومتی، کبھی رخسار پہ ملتی، کبھی قرآن کو کھول کر اس کی سطروں کو چومتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی موتی جڑ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا گویا کوئی بچھڑا ہوا شخص برسوں بعد اپنی محبوب کو گلے لگا رہا ہو۔ اس خاتون کی قرآن سے اس قدر والہانہ محبت دیکھ کر رہا نہ گیا۔ پوچھا، بہن بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ خاتون کہنے لگی، 39 سال ہو گئے ہیں، قرآن کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، والدین سے سنا تھا قرآن کے بارے میں، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ خواہش تھی دیکھوں تو صحیح جو قرآن میرے رسول کی سینت وہر پر نازل ہوا تھا وہ ہے کیسا۔ آج جب پہلی بار قرآن کا نسخہ دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی، ہاتھ میں لیتی ہی اس کی روحانیت میرے روح تک سر کر گئی۔ جب ایک نسخہ بھی قرآن کی مرتدوں نے باقی نہ چھوڑا، پھر بھی اللہ نے قرآن کی حفاظت ایسے فرمائی تھی۔ مزید ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست جو کہ انجینئر تھا، ٹریننگ کے لیے روس گیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی تلاش کرنے لگا۔ معلوم ہوا مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں علی الاعلان اذان اور نماز دونوں پر پابندی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہوا یا اذان دیتا ہوا پکڑا گیا اسے پھانسی دی جاتی ہے۔ یہاں صرف 2 مساجد کھلی ہے، وہ بھی صرف سیر و تفریح کے لیے، عبادت نہیں کر سکتے۔ میں ایک مسجد میں گیا اور چھپ کر ایک کونے میں نماز پڑھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس بچے کے ساتھ اس کے والد کے پاس پہنچا۔ ان کے چہرے پہ خوف تھا۔ مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کہنے لگے، شکر مناؤ تو میں ابھی تک کسی نے نماز پڑھتی ہوئے دیکھا نہیں، ورنہ اب تک تمہارا پتہ نہیں کیا حال ہو چکا ہوتا۔ میں نے ان سے کہا، یہ تو بتاؤ پھر آپ لوگ قرآن کیسے سیکھتے ہو، اور آپ کے بچے تو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہوتے ہوں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، ایسا بالکل نہیں ہے، میرے اس بچے کو قرآن زبانی یاد ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں، میرے پاس جیب سائز کا قرآن تھا، نکالا، ایک آیت پر انگلی رکھی، بچے سے کہا پڑھو۔ یہاں سے بچہ ٹکٹکی باندھ کر حیرت زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن قرآن پڑھ نہیں رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ باپ کہتا ہے یہ حافظ ہے، لیکن اسے ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پھر میری زبان سے اچانک قرآن کی ایک آیت جاری ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچے نے زبانی اس آیت سے آگے پڑھنا شروع کیا۔ بچے کا والد کہنے لگا، رشیا میں اگرچہ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، مگر ہمارے یہاں جو پرانے لوگ ہیں، قاری، حافظ یا عالم، ہمارے بچے کام کے بہانے ان کے پاس جاتے ہیں اور قرآن سیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے صرف زبانی قرآن سنا اور یاد کیا ہے، دیکھا نہیں۔ سوچئے، رشن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قرآن جلا بھی دیے، پابندی بھی لگا دی، لیکن پھر بھی قرآن کو مٹا نہ سکے۔ مٹاتے کیسے؟ اس کی حفاظت کا بیڑا میرے رب نے جو اٹھا رکھا ہے۔ ناظرین، سمرقند و بخارا نے جب آزاد ریاست کا وجود پایا تو حکومت کو لگا کہ ان لوگوں نے اتنا عرصہ غلامی کی زندگی اور قرآن سے لا تعلقی کی زندگی بسر کی ہے، لوگوں کو قرآن بھول گیا ہوگا، نئی نسل کو قرآن کا پتہ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا سرکاری سطح پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اعلان کیا گیا، جو بھی قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے، وہ اپنی درخواست جمع کروائے تاکہ سمرقند و بخارا میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا شاید 50 ہو یا 200 بندی بھی بمشکل نکلیں گے۔
گے، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے 2 دن میں 14,000 درخواستیں ان کے پاس جمع ہو چکی تھی۔ میرے رب نے تب بھی ریشین سے اپنے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی تھی، اور اس کے بعد بھی وہی اس کتاب کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اس نے اعلان کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے اور کوئی پابندی بھی نہیں، مگر اس کے باوجود ہم قرآن سے دور ہیں، اور یہی ہماری زوال کی وجہ ہے۔